زرد لباس میں وہ خود بھی سرسوں کا پھول بنی ہوئی تھی، ضرورت سے زیادہ پیلی اور بالکل اداس۔ پہلی نظر میں تو اسد کو خدشہ ہوا کہیں وہ بیمار تو نہیں، اور وہ پوچھنے بھی لگا تھا، لیکن اس کے آہستگی سے چلیے کہنے پر اس کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ وہ بوجھی بوجھی سی شیشے کے پار دیکھتی رہی اور اسد الجھا الجھا سا کبھی اسے تو کبھی سامنے دیکھتا رہتا۔ تم آنا کیوں نہیں چاہ رہی تھی؟ کچھ تو بولنا تھا، جبکہ وہ اسے لایا بھی اسی مقصد کے لیے تھا کہ وہ بولے گی اور وہ سنے گا۔ ایسی بات نہیں ہے ناچار، علینا نے جواب دیا۔ یار میں نے اب تک اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں۔ اسد نے فضا کی گھبراہٹی دور کرنے کی خاطر شوخی دکھانا چاہی۔ ایسی بات نہیں ہے، علینا کو بولنے سے چڑ ہو رہی تھی۔ اوکے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اسد نے زیادہ دیر بحث مناسب نہیں سمجھی۔ یوں بھی علینا کے چہرے پہ بڑا نو لفٹ لکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، مگر کب تک؟ تم کوئی ڈھنگ کا کلر پہن لیتی۔ اسد کا اشارہ اس کے زرد رنگ کے سوٹ کی طرف تھا۔ علینا استفہامیہ اسے دیکھنے لگی۔ اس میں تمہارا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، کپڑوں کا رنگ تم جیسا لگ رہا ہے۔ علینا نے بے تکی بات کا کیا جواب دینا تھا، خاموش رہی۔ ویسے تو تم اپنی مرضی سے بھی شاپنگ کر سکتی تھی، مگر میں چاہ رہا تھا ہم دونوں ایک ساتھ کریں۔ علینا نے دانت پہ دانت جمائے۔ بعض اوقات انچاہے شخص کی سنگت اس کی باتیں کتنی ناقابل برداشت ہوتی ہیں، یہ اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ اسد کو بھی اس کی بیزاری محسوس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی نہ بولا۔ علینا کافی دیر بعد پکارا تو وہ چونک گئی۔ پہلے کہاں چلیں؟ جیولری یا پھر ڈریس آرڈر کرنا ہے؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا، لیکن علینا کا دم گھٹنے لگا۔ بس نہیں چل رہا تھا چلتی گاڑی سے کود جائے۔ اسد بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی پلیز، وہ بہت عاجزی سے بولی۔ حیرت و پریشانی کا شکار اسد فوراً اس کی کلائی چیک کرنے لگا۔ واقعی تمہیں تو ٹمپریچر ہو رہا ہے۔ بہت نامحسوس انداز میں علینا نے اپنی کلائی چھڑائی۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ نہیں پلیز نہیں، وہ بری طرح روانس ہوئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن علینا، اسد بھائی پلیز، کہیں نہیں جانا، اور اگر آپ زبردستی لے گئے تو میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گی۔ انداز دو ٹوک تھا۔ اسد ہونٹ بھینچتا ہوا گاڑی موڑنے لگا۔ کہیں جا رہی ہیں؟ اپنے کمرے سے پریشان صورت لیے لاؤنج میں باجرت داخل ہوتی شائستہ کو دیکھ کر جمیل صاحب نے پوچھا تو اسد اور شہریار دونوں متوجہ ہوئے۔ آسیہ کا فون آیا ہے ابھی۔ شائستہ بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ علینا کا ٹمپریچر بہت تیز ہو گیا ہے، وہ بالکل بے ہوش ہے۔ اسد اور شہریار ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ شہری، تم مجھے چھوڑاؤ۔ عادتاً ان کے منہ سے شہریار کا نام نکلا۔ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ شہریار کے جواب دینے سے پہلے اسد آگے بڑھ گیا۔ علینا کے اجنبی اور سرد رویے کا ملال فکر میں ڈھل گیا۔ وہ ہر بات بلائے شائستہ سے پہلے باہر نکل گیا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ جمیل صاحب بھی ان دونوں کے پیچھے چلے گئے۔ شہریار وہیں بے جان بدھ کے جیسا کھڑا رہا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا وہ بے آواز آنسوں سے رو رہا تھا۔ علینا کو اس حالت تک پہنچانے کا ذمہ دار وہ تھا۔ محبت کے دعوے دونوں طرف سے ہوئے تھے، مگر ان پر کھری علینا اتر رہی تھی۔ اس کے وعدے، اس کی قسمیں یوں ثابت ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو علینا، وہ بآواز بلند بڑبڑاتا رہا۔ ماما، آپ کب تک اسد بھائی کو سوتیلی ماں ہونے کا ہرجانہ میری خوشیوں کی صورت میں بھرتی رہیں گی؟ کب تک؟ وہ خود ترستی میں مبتلا ہو کر خود پہ روتا رہا۔ علینا گھل رہی تھی، اس سے گویا زندگی روٹھ گئی تھی۔ محض اس کی ضد میں آ کر علینا نے اسد کے ساتھ منظور کیا تھا۔ اس کی بے اتنائی کا بدلہ وہ خود کو بھینٹ چڑھ کر لے رہی تھی، اور اتنا بے بس اور مجبور کر کہ خاموشی تماشائی بننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا ہے تو کاش میں بھی آپ کا سوتیلا بیٹا ہوتا۔ اس کی صبر برداشت کے تابوت میں یہ جملہ آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ وہ ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری۔ صبح آئینے کے سامنے اپنا لال سرخ ہوئے آنکھوں کا جواز سوچ رہا تھا
کہ دروازہ ہلکا سا بجا۔ یس، اسے ناچار کہنا پڑا، ورنہ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی خواہش نہیں ہو رہی تھی۔ اسد مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ بزی ہو؟ اسے بغور دیکھتے ہوئے اسد نے استفسار کیا۔ وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ ابھی تو بالکل نہیں۔ اسد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہریار کو اپنی آنکھ چھپانا مشکل ہو گیا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اسد کے چہرہ پڑتی نظروں سے خائف سا ہو کر وہ خود پوچھنے لگا۔ تم روئے ہو؟ اسد نے سنجیدگی سے سوال کیا تو اسے گھبراہٹ نے آ لیا۔ نہیں رویا، نہیں روؤں گا۔ کیوں؟ اسے مصنوعی خوشگواریت کا سہارا لینا پڑا۔ تو آنکھیں کیوں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی ہیں؟ نیند نہیں آئی؟ سر درد کر رہا تھا؟ کیا بات ہے؟ جوں منگنی کا دن قریب آ رہا تھا، میرے قریب کے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، ادھر علینا ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ادھر تم۔ بھائی، نیند نہیں آئی تو سر بھاری ہو گیا بس، ورنہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یار یہ علینا! شہریار کی وضاحت پر کان نہ دھرتے ہوئے اسد نے ابھی بھی مرغی کی ایک ٹانگ پکڑ رکھی تھی، لیکن اس بار اس کا لہجہ شائستہ تھا۔ مجھے کیوں لگتا ہے علینا اس رشتے سے خوش نہیں ہے؟ ماتھا مسلتا وہ بھی تھکا تھکا سا لگا۔ شہریار بے اختیار ٹھنڈی سانس بھیج گیا، گویا مطمئن۔ اسد بھی نہیں۔ آپ کا وہم ہے بھائی، بہت دھیمی سی آواز میں شہریار نے کہا۔ اچھا یہ دیکھو۔ شہریار نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ میں نے علینا کے لیے انگوٹھی لے لی ہے، دیکھو کیسی ہے۔ ایک پیش قیمت انگوٹھی اس نے شہریار کو دکھائی۔ یہ تو بہت بڑی ہے، بے ساختہ شہریار کے منہ سے نکلا۔ میرا مطلب ہے علینا تو بہت پتلی سی ہے۔ تو اس کی وضاحت پر اسد تھوڑا سا مسکرا دیا۔ اچھا ایسا کرو، تم مجھے یہ چھوٹی کروا دو۔ میں؟ شہریار بھدک گیا۔ یار دن کم ہے، مجھے سائز بھی نہیں معلوم، پھر وہ بیمار بھی پڑی ہوئی ہے۔ اسد نے بالکل عام سے انداز میں کہا۔ اوکے، میں کروا دوں گا۔ تھینکس۔ اسد کے چہرے پر بڑی روشن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش میں آنکھیں نم ہو گئیں۔ لو یو۔ اسد بے اختیار اس کے گلے لگ کر بڑے جذب سے بولا، اور پھر الگ ہو کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا باہر چلا گیا۔ شہریار تحریر زدہ سا کھڑا رہا۔ آج آسیہ اور فاروق کے گھر بہار کا سماں تھا۔ چاروں اطراف رنگ ہی رنگ، خوشبوئیں اور کہکے۔ گھر کی سجاوٹ کے علاوہ تقریب کے مہمان خصوصی یعنی علینا اور اسد بھی نئے رنگ ڈھنگ میں تھے۔ علینا جدید طرز کے انارکلی فراک اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ نفیس سے میک اپ جیولری میں پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ چہرے کی زردی پہ میک اپ کی تہ آ جانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا۔ شہریار اور اسد دونوں ایک ہی جیسے 3 پیس سوٹ میں تھے۔ شہریار کی بے چینی نظر علینا پر پڑتی تو ہٹنے سے انکاری ہو جاتی۔ علینا نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ آسیہ اور شائستہ کے درمیان بیٹھے وہ اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی شہریار کا دل کاٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ دفاتر جمیل صاحب گلا کھنکار کر حاضرین محفل سے مخاطب ہوئے۔ رات بہت ہو رہی ہے، رسم شروع کریں۔ اسد آؤ بیٹا، شائستہ نے آواز دی۔ جی مما۔ اسد تابیداری سے قریب آ کھڑا ہوا۔ انگوٹھی پہناؤ، وہ پیار سے کہنے لگے۔ شہریار علینا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سب سے بے خبر شہریار کو تو یوں گمان ہوا جیسے اس میں سانس ہی نہ ہو۔ انگوٹھی، اس نے بھولے پن سے یہاں وہاں دیکھا۔ شہریار، یکدم اس نے پکارا۔ شہریار جھٹکا کھا کر چونکا۔ انگوٹھی نکال یار۔ اوہو، اس نے جیبیں ٹٹولی۔ میرے پاس رہ گئی۔ انگوٹھی واقعی اس کی جیب سے نکلی۔ لیجیے۔ مخملی ڈبی اس کی جانب بڑھائی۔ اسد نے لی ہی نہیں، اچانک ہی اس کے گلے آ لگا۔ اسد شہریار کا ماتھا چوم کر الگ ہوا اور اپنی جیب میں سے دل کی شکل والا لاکٹ اور چین برآمد کر کے شہریار کی مٹھی میں دے دی۔ سنبھالو اپنی امانت۔ شہریار نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے لاکٹ چین کو دیکھا، پھر علینا کو۔ یہ وہی گفٹ تھا جو اس نے علینا کو سالگرہ پر دیا تھا۔ علینا ابھی بھی متوجہ نہیں تھی۔ سب حیران کھڑے ہک دک ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سمجھتے ہو؟ بہت بڑے ہو گئے ہو؟ مجھ سے بھی زیادہ عقل سمجھنے والے ہو؟ یہ
پھر رشتہ صرف تم ہی نبھا سکتے ہو۔ اسد اس کے کاندھوں پر زوردار مکہ رسید کر کے زور زور سے اب بول رہا تھا۔ آس پاس سارے بت بنے کھڑے تھے۔ اب کہ علینا بھی سر اٹھا کر دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے بھائی نہیں سمجھتے ہو نا؟ اسد کی آواز بھر آ گئی۔ جمیل صاحب و شائستہ دونوں تڑپ اٹھے۔ بھائی سمجھتے تو یہ حرکت نہ کرتے۔ اسد کا لہجہ دکھ سے لبریز تھا۔ شہریار کی بھی آنکھیں جھلملانے لگی۔ تمہارے نزدیک میں ہمیشہ کی طرح آج بھی سوتیلا ہوں بھائی؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، خدا گواہ ہے۔ شہریار تڑپ اٹھا، اس کے گلے آ لگا۔ آسیہ اور شائستہ کی آنکھیں برسنے لگی۔ اچھا چلو اب یہ پہناؤ انگوٹھی۔ اسے الگ کر کے اسد نے گیلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے حکم دیا۔ بھائی میں؟ شہریار بدک گیا۔ ہاں تم، اسد نے اس کے انداز میں کہا۔ یار تو ہیرو ہے، جمیل صاحب نے اسد کو بھیج کر کہا۔ آپ تو ہٹلر سمجھ رہے تھے، مجھے آپ سے بھی شکوہ ہے۔ اسد نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ وہ ہنس دی۔ معاف کر دیں یار۔ انہوں نے اس کا کاندھا دبایا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ پھر شائستہ کو دیکھ کر نظروں میں کچھ کہا تو اسد بھی مسکرانے لگا۔ شائستہ شہریار کو علینا کے پاس لے گئی، جس کا ستر ٹوٹ چکا تھا۔ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر وہ خونخوار نظروں سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ علینا کے پہلو میں بیٹھ کر انگوٹھی پہنانے کے لیے علینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ وہی ماحول تھا، وہی لوگ تھے، ایک صرف غلط فہمی کا پردہ ہٹ جانے سے منظر بدل گیا تھا۔ شائستہ آسیہ کی مبارکباد وصول کر کے اسد کے قریب جا کھڑی ہوئی، خوشی اور تشکر بھری آنسوؤں کے ساتھ اسد کو دیکھے گئی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اسد، اصولاً تو مجھے صرف آپ سے ناراض ہونا چاہیے۔ شائستہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہنا چاہا کہ اس کے یہ الفاظ انہیں چپ کرا گئے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ سوتیلا سمجھا مما، جب ہی مجھ پر اعتبار نہیں کیا، آپ کی محبت پہ حرف نہ آئے۔ یہ سوچ کر آپ شہریار کے ساتھ ناانصافی کرتی چلی گئی، مگر اچھا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ در حقیقت مجھ پر اعتبار نہیں تھا آپ کو۔ اسد کے لفظوں میں دکھ اور رنجیدگی تھی۔ اسد تم غلط سمجھ رہے ہو۔ شائستہ کی تڑپ شرمندگی میں ڈھلنے لگی۔ اپنا سمجھتے تو شہریار کی محبت قربان نہ کرتی۔ شہریار پہ آپ کو مان تھا، مجھ پر نہیں۔ وہ شکوے پہ شکوے کرتا چلا گیا۔ شائستہ اس کے ساتھ روتی رہی۔ مما میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ اس خوف سے نکل آئیں کہ میں آپ کو کبھی سوتیلا سمجھوں گا یا کوئی آپ کو طعنہ دے گا۔ پلیز مجھے شہریار نہ صحیح شہریار جیسا سمجھ لیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ شہریار سے بڑھ کر سمجھا۔ انہوں نے اسد کے بھیگے گال اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ نہیں مما، اب نہیں، اب شہریار سے زیادہ نہیں، شہریار کی طرح، بے شک اس سے کم سمجھیں، مگر اپنا سمجھیں اور مجھ پر اعتماد کریں پلیز۔ فلم کا اینڈ ہو گیا ہو تو کھانے کی کچھ کریں۔ اچانک جمیل صاحب کی شوق آواز ابھری تو اسد شائستہ مسکراتے چہرے لیے کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ سب کچھ گپوں میں مصروف تھے۔ شہریار کی متلاشی نظریں علینا کی تلاش میں چاروں طرف گئیں، مگر وہ شاید پہلے سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کہاں وہ جانتا تھا۔ ٹیرس پہ رینگنے تھامے وہ خوشی و خضوع سے روئی جا رہی تھی جب شہریار کے کھنکھنانے کی آواز گونجی۔ شہریار اس کی جانب آ رہا تھا، سرشار و شاداب۔ خبردار آگے مت بڑھنا، وہ پھنکاری، مگر شہریار انسنی کیے آگے بڑھتا آیا۔ میں کہہ رہی ہوں آگے نہیں بڑھو گے، انگلی اٹھا کر اس نے وارن کیا۔ کیوں؟ تم گولی مار دو گی۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ شہریار کی شوخی بھی زندہ ہو گئی تھی۔ عزت پیاری ہے تو وہیں رک جاؤ۔ علینا اتنی زور سے غرائی کہ گلے میں خراش پڑ گئی۔ تب تک شہریار قریب پہنچ چکا تھا۔ میری عزت، میری محبت، میرا سب کچھ تمہارا، بلکہ میں پورا کا پورا تمہارا۔ مجھے یہ 2 نمبر مال نہیں چاہیے، سمجھے؟ تم میرے خالص جذبوں کے قابل نہیں۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ آواز نیچے تو کیا 7 گھروں تک جا سکتی تھی۔ اس خوف سے شہریار نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ گن گن کے بدلے لینا۔ میں واقعی تمہارا قصوروار ہوں، مگر ابھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، ساری زندگی نہیں کروں گی۔ وہ چیخی۔ اچھا نہ کرنا، مگر ابھی تو ان پیارے لمحات کو محسوس کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ شہریار کا اندازہ مسلحانہ تھا۔ علینا چپ ہو گئی تھی، مگر سوسو جاری تھی۔
شہریار نے اس پل کو غنیمت جان کر اس کا سجا سجایا روپ دل میں اتار لیا۔ قسم سے بالکل اسٹرابری لگ رہی ہو۔ دل کر رہا ہے؟ بکواس نہیں کرو۔ اس کے یوں کہنے پر وہ بے اختیار سرخ پڑ گئی تھی۔ شہریار نے جیب سے چین لاکٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ حیران سی ہو گئی۔ اچھی حفاظت کرتی ہو میرے تحفے کی۔ اسد بھائی کی کار میں گرا آئی تھی۔ تھینک گاڈ کہ اس میں تم نے میری اور اپنی تصویر لگا لی تھی، ورنہ آج کا ڈراپ سین کچھ اور ہوتا۔ اس نے کس کر مٹھی بند کر لی۔ شہریار نے اس کی وہی بند مٹھی پکڑ لی۔ شہری، تم دوبارہ تو مجھے ایسے بیچ منجھار میں نہیں چھوڑو گے نا؟ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھا، بے یقینی، خوف، آس۔ شہریار شرمندہ ہو گیا۔ کبھی بھی نہیں، اس نے کان پکڑ لیے، اور اگر ایسا کیا نا تو یاد رکھنا، اس وقت تک ہرگز نہیں چھوڑوں گی، گولی مار دوں گی۔ علینا نے چھوٹی 2 انگلیاں موڑ کر ہاتھ کو پستول بنا کے شہریار کی طرف اٹھایا۔ شہریار نے ہاتھ پکڑ کر اس کی انگوٹھی والی انگلی کھول کر ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رومانٹک ہونے لگا۔ سنجیدہ چہرے پر لو دیتی آنکھیں، علینا نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا، مگر اب کہاں بچ سکتی تھی وہ۔